عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيدنا. أهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قائد کا مطلب ہوتا ہے رئیس، اور عربی لغت میں کہا گیا ہے وہ گھوڑے جن کے ماتھے پر سفیدی ہوتی، عرب ایسے گھوڑوں کو معجل کہتے، وہ سم غیروں پر سموں کے پاس ایسے گھوڑے، ایسے بال جو باقی جسم کے رنگ سے الگ ہو. تو غری نجف اشرف کا نام ہے. نجف اشرف کی زمین کو یہ نام دیا گیا. اس سلسلے میں روایات متعدد ہیں. نجف اشرف کی اپنی خاصیتیں ہیں، کربلا معلی کی اپنی خاصیتیں ہیں. امام نے فرمایا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کربلا میں رک جاتا. حکم کے لیے بھی اسی طرح کی روایات ہیں. دیکھیں علماء ظواہر قرآن کو حجت مانتے ہیں. لطائف کا اشارے کا عربی میں کیا فرق ہے؟ تو اس ترتیب سے یہ سمجھ میں آتا ہے لطائف سے مراد وہ چیزیں ہیں جو دقیق تر ہیں دوسرے اشارے کے مقابلے میں. شاید علی کل دیگه بعضی از به فرمایش آقایون مناسبت بعض حکمت موضوع کی جو روایت ہے کے لحاظ سے سمجھ میں آتا ہے مناسبت حکم موضوع یہ کہ شاید علوم اہل بیت انہی جگہ سے نشر ہوا ہے، لہٰذا یہ اس معنی میں ہے. ہو سکتا کچھ اور معنی بھی ہوں. کل شیء له شروط. شنو ما له شروط؟ كل شيء له شروط. احيانا الشروط مذكوره ہر شے میں شرائط ہیں، بعض میں کبھی کبھی شرائط لکھے ہوتے ہیں، کبھی بیان نہیں ہوتے. بلا شک بلا شک بلا شک. نعم. نعم. القرائن شیخنا، القرائن قرائن بہت زیادہ ہیں، اور اس قرائن کی مدد سے انسان کو علم مل جاتا ہے. آپ کے ساتھی یا پڑوسی حج پہ گئے، کچھ دن بعد حجاج آ گئے، تو آپ نے اپنے پڑوسی کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ حج سے لوٹے. اما هناك قرائن من مجموع القرائن يحصل لك العلم. مثلا شوف خروف شادين باب بيته مثلا، ناس رايحه جايه داخل. آپ کچھ قرائن کو دیکھتے سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آ گیا. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کوئی قربانی ہوئی ہے ان کے دروازے پر، یا لوگ ان کے گھر میں شور کر رہے ہیں، تو آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا ہے، لیکن آپ قرائن کے مدد سے یہ نشانیوں سے ایک خبر آپ کو مل جاتی ہے کہ آپ وہ شخص آ گیا ہے. یہ مثال ہے. تو یہ کبھی کبھی یہ تواتر اور یہ قرائن آپ کو ایک علم تک پہنچا دیتے ہیں.
نعم. يجوز بعضها مباشر بعضها غير مباشر، ولكن بالنتيجة من هؤلاء الأربعة النواب یہ 4 نائب خاص جو ہے ان سے وہ چیزیں جو نقل کرتے تھے اس سے بہت سی چیز اطمینان ہو جاتا تھا کہ یہ شخص حضرت سے ملاقات کر کے ہم تک یہ خبر لے کر آئے. مسجد سے دوسری مسجد تک کسی فائدے کو پہنچانا، یا اگر یہ مسجد کے اندر میں اب اس چیز کی ضرورت نہیں، دوسری مسجد میں لے جائیں جہاں ضرورت ہے. یہ جو پہلی قسم ہے احکام شرعیہ کی قسم ہے، اور کل قرعہ جو ہے موضوعات میں لہذا شے ایک واجب ہے یا حرام ہے اس میں قرعہ نہیں کیا جاتا ہے. نادر ليش هذا خلاف ظاهر الأدلة وخلاف الشهرة العظيمة. یہ خلاف ہے تمام دلائل کے اور شہرت عظیمہ کے بھی خلاف ہے جو علماء کے درمیان ہے، کیونکہ قرعہ جو ہے موضوعات میں ہے، احکام شرعیہ میں نہیں ہے. هل هم إذا عندهم كتاب فقهي استعملوا القرعة في أن صلاة الجمعة واجبة مخيرة أو واجبة عينية؟ لا. اگر آپ ایک فقیہ کو ڈھونڈ کے لائیں جس نے احکام میں شریعہ میں یا اپنی کتاب میں قرعہ کو احکام شریعہ میں داخل کیا ہو، مجھے نہیں لگتا، میں نے نہیں دیکھا ایسا کوئی فقیہ. یہاں پہ بھی ظاہر منصرف ہے احکام شریعہ میں. قضا امر جدید کے ساتھ ہے، یعنی اصل وجوب قضا. مثلا ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا، اگر اس نے روزہ نہیں رکھا دن میں، اب بغیر دلیل کے رات میں روزہ نہیں رکھ سکتے، لہذا اصل قضا امر میخواد، اصل عدم وجوب قضا ہے. وقتی کہ مولا شارع جب شارع نے مولا نے کسی چیز کو محدود کر دیا زمان خاص میں یا جگہ خاص میں، اور وہ شخص بھی انجام نہ دے، اب یہ کسی اور زبان میں انجام دے، اس کو دلیل کی ضرورت ہے. اما اقلام فات کما فات، یعنی اگر نماز ظہر اگر انسان پہ نماز ظہر واجب تھی کہ حمد و سورہ وہ اس کا اخفات سے پڑھے، یعنی آواز بلند آواز سے نہ پڑھے، تو میں اسی حکم کے ساتھ یہ قضا بھی پڑھا. اگر 2 رکعت نماز قضا ہو جائے تو وہاں پر عمومی جملہ آ کے کیفیت کو بیان کر. اون مال اصل وجوب قضا ہے. همین وقتی که وقت تموم شد شارع گفته بود شارع نے کہا تھا کہ دلوک شمس کے ساتھ نماز پڑھو. اب اس کو اس نے اگر نماز نہیں پڑھی، اس کو ایک نئی دلیل چاہیے جو یہ کہے کہ تم نے اس وقت نماز نہیں پڑھی تھی، اب پڑھو. کمافات کیفیت ہے.
کہاں جہری ہے، کہاں اخفاتی ہے، کہاں 4 رکعت ہے، کہاں 2 رکعت ہے. کمیت اور کیفیت. یعنی 2 رکعت 2 رکعت اگر قضا ہوئی ہے تو 2 رکعت پڑھے گا ولو اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے. 4 رکعت قضا ہوئی تو 4 رکعت پڑھے گا ولو سفر میں ہو. آمین. یکی اصل وجوب قضاء، یکی کیفیت چه که کمیت هم جزو همون کیفیت ایک یہ کہ اصل قضا اور ایک کمیت اور کیفیت اس کی. حدیث میں آئے کہ اللہ کے نزدیک جو زیادہ محب ہوگا اس کو قبول کر لے گا. اللہ ان میں سے جس کو اختیار کرے گا اسی کو آپ کے نام اعمال میں ثبت کرے گا. لا صلاة الواجب لا تقطعها حتى لو تشوف نفسك مقتنعة كملها عيدها مرة. اگر نماز واجب پڑھ رہے تو اس کو توڑا نہیں جائے گا، اس کو کسی طرح سے ختم کریں پھر دوبارہ اس چیز کو پڑھیں اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے. امر اول تموم شد، اما دلیل داره که وقتی که نماز شما قضا شد بعد قضاش بکنید. دیکھیے امر اول ختم ہو گیا، روایت دیگه دلیل صرف یہ دوبارہ یہ حکم ہے کہ اگر تمہاری نماز اس وقت کے اندر نہ ہو تو دوبارہ پڑھو. میگه نمازت که قضا شد لہذا ایک امر دوم ہے. حالا نماز ظهر و عصر بوده شب میتونه اب ظہر عصر کی نماز تھی، روز را شب نمیتونه رات پہ قضا ہو گئی رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن روزے کا قضا کا حکم نہیں ہے کہ رات میں پڑھ لے یا رمضان میں دوبارہ رکھ لے، نہیں، پورے رمضان کے بعد رکھا جائے گا. اطلاق داره. ہاں وہ یہ بحث دیگه اون مسئله ایک مسئلہ اور استظہار کا مسئلہ، یعنی ظاہر کیا ہے. در استثناء متصل استثناء چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو، تعقب استثناء برای عده امور استظهار اون دیگه. نعم. واقعیت یہ کہ انسان اپنی قناعت کے لحاظ سے مسئول ہے. ہر وہ انسان جس اپنی سمجھ کے لحاظ سے سوال کیا ہے ہر ایک اسی حساب سے عمل کرے گا. بالنتيجة قناعته بالقضية العامة ما يخالف. القضية العامة قناعته أنه شنو ليحقق فحص العلماء يقولون. بله. 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 حالا اون مسئله دوم حالا بحث دیگه داره، اما اصل این که
ایک فیصلہ یہ کہ ما دامت السماوات والارض یہ صفت ہے، اور فقہا کے درمیان یہ مشہور ہے کہ وصف میں معنی مفہومی نہیں ہوتے ہیں، یعنی ظہور دو معنی میں نہیں کرتا ہے جیسے شرط اور غایت وغیرہ کرتا ہے، ایک منطوق ہو ایک مفہوم ہو۔ ظهور نداره در این که وقتی که سماوات و عرض تموم شد اینم کیونکہ تموم یہ اس میشه یا مفہوم کو نہیں تموم کہ جب نمیشه. زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے تو دوسری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ نه خب همونجوری که فرمودید سماوات و عرض خب یه وقتی ایک تموم زمانہ میشه. آئے گا کہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں وقت اگه بگیم مادامت سماوات و عرض تو یہ مفهوم داره معنیش اینه که سماوات و عرض که تموم شد اگر ہم اینم کہیں تموم مفہوم میشه. دار ہے اما چون وصفه تو ہم کہیں گے یہ ختم ہو جائے گا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، نداره لیکن بگه اس در طرح این کے موارد موارد میں ہم کہیں خاصه. گے مفہوم نہیں رکھتا ہے۔ اون که به مشیت که شد دیگه هم طولش هم قصرش دیگه ہاں اگر تابع مشیت کے مشیت لحاظ سے ہو جائے تو یہ استثناء ہے، استثناست دیگه. تمام چیزیں اس نه کی از این مشیت کے لحاظ سے استفاده طے نمیشه. ہوں گی۔ این باید مفهوم داشته باشه. سماوات و عرض اگر شرط بود اگر غایت بود اگر مفهوم داشت. سماوات و عرض جو ہے شرط ہوتی یا نه غایت منطوق ہوتی تو وصف ہاں وصف دیگه ہوتے، تو اس وصف. کے اندر ایک معنی ہوتے، اگر مفہوم یک الگ کسی ہوتا، گفت منطوق الگ ہوتا۔ اگر عالم را اگر کوئی آپ سے کہے دیدی کہ اگر عالم کو دیکھو احترامش تو کنی احترام معنیش کرو، این نیست که اگر مؤمنی اس عالم میں یہ نبود مطلب نہیں ہے کہ احترامش اگر ایک نکن. مومن ہے غیر وصف اس کا مفهوم عالم نہیں تو نداره. اس کا احترام نہ کرے۔ اگر معتمد بر موصوف باشه که اون استثناست. ها غیر مجوز یعنی نه تموم شده، اون ظاهر در این که تموم شدنی نیست. ہاں وہ جو بله جملہ آپ بله کہہ رہے ہیں وہ بله ابدی کے معنی پہ، ہمیشگی کے معنی پہ۔ نعم. شوفوا هذا يسموه اس کو العلماء علماء تزاحم. تزاحم کہہ رہے ہیں۔ هم حاجة آپ کی کوئی خواہش بھی تقدم ایک له فضیلت ہے، فضيلة. هم تصلي أول الوقت جو له اول وقت فضيلة. پڑھے یہ بھی فأنت فضیلت ہے، بعد کسی شوف کا حاجت کو إذا پورا کرنا حاجتك یہ بھی للصلاة فضیلت۔ حاجة ملحة وتأخر إلى اگر بعد کسی کی بعد حاجت کو آپ الصلاة نماز کے بعد تک ٹال تتضرر سکتے لا ہیں، قدم کوئی حاجة مسئلہ نہیں ہے، المحتاج. تو آپ نماز پڑھیں گے، أما اس کی إذا حاجت کو بعد میں پورا يفرق کریں۔ عنده هو هم يوقف يصلي لا قدم لیکن اگر نہیں ایسی کوئی جلدی نہیں ہے حدیث شریف تو آپ اول پہلے نماز پڑھیں گے، بعد میں اس کے کام کو ابدا انجام دیں۔ افضل. هذا في كل مكان. اي اي الاخت اذا وحدها كل المال لها. اگر ایک بہن ہے اور کوئی اور وارث نہیں تو سارا پیسہ اس کا ہے، ليش؟ رد کے ساتھ۔ اما اذا بس هي الوحيده في الورثه اگر اکیلی تاخذ كل بہن ہے المال اور ببالغ کوئی اور وارث نہیں ہے شخص کا تو یہ سارا مال اس کا ہے۔ بله همین شاید شاید بهشت‌های مختلف متعدد قسم هم که علامه کی مجلسی جنتیں ہیں، جیسے علامہ مجلسی نے بیان فرموده. نه یعنی شاید چند تا بهشت هست، یه بهشت دنیا شاید یه کئی بهشت قسم کی آخرت. جنتیں ہیں۔ علامه مجلسی هم در مرآت علامہ هم در مجلسی نے بحار بہار میں بھی بیان تو کیا این ہے اس کو، زمینه اکثر من مره این را اور فرمودن. میرات العقول میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ ببینید دیکھیں وقتی که نوبت رسید جب به استظہار کی بات استظهار آ جائے گی، خب یه عالم میگه این ایک ظاهرش عالم اینه، کہہ رہا ہے یکی کہ میگه یہ اس ظاهرش معنی اونه. میں ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ایک عرض دوسرے معنی کردم میں ہے۔ مثال معروفش استثناء متعقب به جمل که اگر جیسے یک کوئی کسی انسان چند جمله گفت کئی بعد جملہ یه کہنے کے بعد ایک استثناء آورد. استثناء لگے، این استثناء تو یہ مال جمله پہلے آخر آخری فقط جملے کے لیے ہے یا یا مال پورے کل جملے کے لیے جمله. یا پہلے کے تو جملے کے لیے، فقه کس طرح هست سے؟ تو روایات وارد شده اینا و فقہا کے فقها اختلاف بھی ہے، مختلفه. اس طرح کے بعضی جملے گفتن روایات میں ہیں۔ نه یعنی میخوام
ایک دوسرے سے استظہار کر رہا ہے، دوسرا ایک اور طریقے سے استظہار کر رہا ہے۔ جب استظہار کی بات کریں گے اور جو فن کا ماہر ہے وہ سامنے کھڑا ہو تو جو چیز ظاہر ہے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ میں نے نقل کیا بعض مراجع سے، انہوں نے اپنے مرسال ولی میں اس طرح لکھا تھا، لیکن شیخ انصاری نے اس کو موارد مختلف میں بیان کیا ہے، فرق اصول الدین کو نہیں بیان کیا، خالی مختلف موارد میں فرق کو بیان کیا ہے۔ في الرسالة العملية لبعض المراجع ذاك اليوم هالشكل كانوا كاتبين، أنا هم نقلت أصل التقية، اصل تقیہ قرآن میں موجود، إلا أن تتقوا منهم، يعني نقول الدين ما بي، اگر کوئی کہے کہ دین میں تقیہ ہی نہیں ہے، یہ دین اللہ کا دین نہیں ہے، رسول کا دین نہیں ہے۔ دین رسول اللہ بھی تقیہ، بس ہاں اب تقیہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں، یہاں پہ ہمیں دلائل کی ضرورت ہوگی، کب واجب ہے، کب حرام ہے، کب مستحب ہے، کب مکروہ ہے۔ عام انسان فقی کی طرف لوٹے گا، لیکن فقی ایک عام انسان فقی سے جب پوچھے گا تو اس کو دلیل دینی ہوگی، سمجھنا ہوگا۔ نعم نعم ايه الظاهر انه حقيقة، مو شرط العلم يكشف، یہ ظاہراً حقیقت ہے، ہمیں علم کی ضرورت نہیں کہ اس چیز کو شگافتہ کرے اور بیان کرے۔ جو ہم دیکھتے ہیں یہ آسمان پہلا آسمان ہے، ظاہراً یہ 7 سماوات کی جو بات ہے یہ حقیقی بات ہے۔ امام الحسن والامام الحسن ما خلاهم يحكمون، امام حسن امام حسین کو اجازت نہیں دی کہ لوگوں کے درمیان حکم کرے۔ العادل وهو علي بن ابي طالب قتل، والحاكم العادل الموجود وهو الحسن امیر المومنین کو حکم کرنے کی کچھ سال موقع ملا، انہوں نے حکم کیا، ما خلاهم يحكمون، ولذا انفصمت العروة الوثقى اركان الهدى، يعني صارت بيد معاوية وبعد معاوية۔ آپ اگر عروہ میں دیکھیں اس کی تشریح کی ہے، لوگوں نے چھوڑ دیا ان کو، اپنی شہوت پہ عمل کیا۔ نعم يعني شو بالنتيجة الشيخ الصدوق عالم فقيه متدين مؤمن خير بلا شك، ولكن وہ سب اچھے ہو سکتے ہیں لیکن معصوم تو نہیں ہے۔ القرآن الكريم قال ولو كان من عند غير الله، يعني هذا القرآن لوجدوا فيه، کہ اگر یہ قرآن الگ الگ خدا نے نازل کیا ہوتا تو اس پہ اختلاف ہوتا۔ شیخ صدوق عظیم ہے، عظیم عالم ہے، عظیم شخص ہے عدالت، لیکن بہرحال معصوم نہیں ہے۔ صلوات اللہ علیہ، دعاء من المولى عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف لولادته، اما خدا معصوم نے ان کی ولادت کے لیے دعا کی ہے لیکن اس سے عصمت نہیں ثابت ہوگی۔ انسان غلطی کر سکتا ہے، صرف معصوم ہی غلطی نہیں کر سکتا۔ احیانا نعم احیانا نعم۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔